السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ سردار شوکت علی کشمیری جو چیئرمین ہے، سربراہ ہیں یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے، اور یہ تشریف لائے ہیں سوئٹزرلینڈ سے۔ ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کشمیر کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور جو سی پیک کا معاملہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو تعمیر و ترقی ہے، جو اس کی بہتری ہے، اس کے حالات پیدا ہوں گے۔ تو یہ سی پیک جو ہے کشمیر کے اوپر کیا افیکٹ ڈالے گا، کشمیریوں کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوگا؟ میں شوکت کشمیری صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں وقت دینے کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سی پیک ہے، جو پاک چائنا کوریڈور کا معاملہ طے ہو رہا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے تقدیر بدل جائے گی، تو یہ کشمیریوں پر کیا افیکٹ ڈالے گا اور گلگت بلتستان کے رہنے والوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین اور اپنے اس خطے کے لوگوں سے مخاطب ہو سکوں۔ تو آپ کا بہت بہت ایک دفعہ پھر شکریہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو یہ جو پاکستان پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے، اس کا جو ٹوٹل بجٹ مختص کیا گیا ہے وہ $46 بلین ہے، جس میں آلموسٹ $32 بلین جو ہے وہ انفراسٹرکچر ہے۔ انفراسٹرکچر کیا ہے؟ جس میں روڈ ہے یا کچھ گوادر جو پورٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس قابل بنانا ہے کہ وہاں تجارتی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہماری جو ریزرویشنس ہیں اس میں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پارٹ آف پرنسلی اسٹیٹ ہے، اور وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے جو عموماً پاکستان کی حکومتیں مختلف ادوار میں مختلف فورمز پہ یہ کلیم کرتی رہی ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے ہمارے خدشات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس سی پیک کی وجہ سے بھی، کیونکہ 2007 میں یورپین پارلیمنٹ میں جس وقت ڈیبیٹ ہوئی کشمیر کے لوگوں کے جو امیجیٹ مسائل تھے تمام ریجنز پہ، اس میں گلگت بلتستان بھی شامل تھا، اس میں آزاد کشمیر بھی شامل تھا، اور انڈین سائیڈ آف کشمیر، لداخ، جموں اور ویلی۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یورپین پارلیمنٹ کو یہ لیٹر لکھا کہ رپورٹ سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کو ڈیلنگ کیا جائے، چونکہ اس کا ریاست جموں کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایما نکلسن رپورٹ جو ہے جس کو ایما نکلسن رپورٹ کہتے ہیں۔ جی جی، لیکن بیسیکلی ایما نکلسن تو رپورٹر تھی، انہوں نے تو رپورٹ مرتب کی۔ بنیادی طور پر وہ تو یورپین پارلیمنٹ کسٹوڈین ہے، اور یورپین یونین کے جتنے ممبر ملک ہیں وہ اس کو آن کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے جو تاریخی جو شواہد تھے وہ یورپین پارلیمنٹ میں پریزنٹ کیے کہ پاکستان کا یہ کلیم درست نہیں ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پارٹ آف پاکستان ہے، اور حتیٰ کہ ہم نے جو گورنمنٹ پاکستان کا اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کا یعنی سردار ابراہیم صاحب کے ساتھ جو گورنمنٹ پاکستان کا معاہدہ تھا، جس کو عام طور پر کراچی معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، اور 1949 کا، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بنا چیزوں کو سوچے سمجھے اس کے خلاف بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ معاہدہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ اس وقت کی حکومت بھی جو ہے وہ گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر کا حصہ سمجھتی تھی، اور اس کا عارضی انتظام جو ہے اس کے لیے یہ معاہدہ ہوا کہ بھئی کیونکہ آزاد کشمیر کی حکومت اس وقت خود بڑے کرائسس کا شکار تھی اور اس کے پاس وسائل کی بڑی شدید کمی تھی، تو چونکہ ڈیفیکٹو پاکستان نے پہلے ہی اس ایریے کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو کشمیری لیڈرشپ تھی اس نے پاکستان کو وارن کیا، کیونکہ بہت سارے جو مقامی رجواڑے تھے وہ کچھ ہلاک کی دستاویزات لے کے تو جو ہے وہ پہنچ کے کوئی لاہور اور کراچی، اور انہوں نے کہا کہ جی گلگت بلتستان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ تو سردار ابراہیم صاحب نے بالخصوص اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کو خبردار کیا تھا کہ ایک ایسا رولر
جو لیجیٹیمیٹ تھا، جس کو پاکستان بھی تسلیم کرتا تھا، جس کو انڈیا بھی تسلیم کرتا تھا اور برطانیہ بھی، اس نے ایک پروویژنل ٹریٹی کی ہے انڈیا کے ساتھ. اور اگر گلگت بلتستان کے کسی بھی مقامی رجواڑے کے ساتھ آپ کوئی جس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، کوئی لیجیٹیمیٹ ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاہدہ کیا گیا تو یہ کشمیر کے مکاز کے ساتھ ایک سنگین غداری ہوگی. تو اس کے بعد پھر یہ معاہدہ معرض وجود میں ہے، جس میں گورنمنٹ پاکستان نے یہ تسلیم کیا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر. لیکن کشمیری کی اگر اوور آل بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں وہ خوشحال ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں یا ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کوئی کسی زور زبردستی کے قائل نہیں ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں کب ریفرینڈم ہوا اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں لوگوں نے کوئی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. یہ تو جو وائسز عام طور پر آزاد کشمیر میں پرو پاکستان ہیں یا گلگت بلتستان میں اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ وائسز جو ہے وہ انڈین سائڈ آف کشمیر میں پرو انڈیا ہیں، کچھ پرو پاکستان ہیں. تو یہ وائسز تو ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنے والی ہیں، یہ تو کوئی جینون وائسز نہیں ہیں. ان وائسز کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. لیجیٹیمیسی تو تبھی ہوگی کہ تھرو ریفرینڈم جو ہے وہ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے. چونکہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ ملیں، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ ملیں، یا چاہیں تو جو ہے وہ. شوکت علی کشمیری صاحب یہ واضح کریں گے کہ یہ جو ریفرینڈم ہے یہ صرف مقبوضہ کشمیر میں ہونا چاہیے، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، کیا یعنی کہ یہ سیپریٹ جو ہے 3 حصوں میں یہ ہوگا ریفرینڈم، یا اوور آل جموں کشمیر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو یونائٹڈ نیشن کی 17 جنوری 1948 کی ریزولوشن ہے یا 13 اگست 1948 کی ریزولوشن ہے، ان ریزولوشن میں چونکہ دیکھیے اس کی جورسپروڈنس کو اس طرح سمجھیے کہ یہ کیس انڈیا لے کے گیا اور انڈیا اس حصے کے بارے میں اس کیس کو لے گیا جو پاکستان کے زیر انتظام تھا. اور وہاں انڈیا کی پلی یہ تھی کہ پاکستان نے غیر قانونی طور پر ایک کمزور ریاست پہ زور زبردستی سے قبضہ کرنے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ ان ریزولوشن میں پاکستان کو کہا گیا کہ آپ نے ان تمام لوگوں کو جو لڑائی کی غرض سے داخل ہوئے ہیں یا آپ نے جو آرمی ٹروپس جو ہے چاہے وہ آپ نے بھیجے ہیں یا وہ خود ہی والنٹیئرلی گئے ہیں، ان سب کو وڈرا کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا یہ کسی ایک حصے کے بارے میں نہیں ہے. یعنی ریفرینڈم تو ہول اسٹیٹ آف جموں کشمیر، اس میں لداخ بھی ہے، اس میں گلگت بلتستان بھی ہے، اس میں آزاد کشمیر بھی ہے، سری نگر بھی ہے، سب علاقے شامل ہیں. لیکن ریزولوشن کی جو پری ریکویزٹ ہے وہ تو پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے 4th ود ان ایریاز کو ویکیٹ کرنا ہے. تو لہٰذا یہ تو کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے دے آر ویری مچ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اکارڈنگ ٹو دا UN ریزولوشنز. اب آ جاتے ہیں سی پیک پہ. تو سی پیک میں چونکہ چائنا کا بڑا واضح واشگاف موقف رہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اب ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس پہ پاکستان کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ چائنا تو یہاں تک جاتا ہے کہ وہ انڈیا کی بھی جو ہے نا وہ کسی لیجیٹیمیسی کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا. تو ایسے میں اگر اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہوگا جو ہماری انوائرمنٹ کو افیکٹ کرے گا، جو ہماری لوکل پاپولیشن کو افیکٹ کرے گا، اور اس پورے پیکج میں گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی وضاحت ہی نہیں ہے، تو آگے ہی ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت ہی موسمی اثرات جو ہے نا برے اثرات پڑ رہے ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں. اور اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ انوائرمنٹ کے تحفظ کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا، اور جب ہیوی ٹریفر چلے گی تو اس سے تو اور بھی زیادہ برے اثرات مرتب ہوں گے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس پروجیکٹ کو پرو پیپل پروجیکٹ بنایا جائے، نمبر 1. نمبر 2، گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف چائنا دونوں ڈکلیئر کریں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے، اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے. کیا یہاں سردار صاحب یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو چائنا کا کردار ہے سی پیک کے حوالے سے، پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی بات کریں تو چائنا بھی اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے، کیا اس کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے؟ نہیں، ہم تو چائنا کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، چونکہ یہ تو بیسیکلی تجارت کس نے کرنی ہے، تجارتی مقاصد کس کے ہیں.
اس پورے پروجیکٹ میں سب سے زیادہ بینیفیٹڈ کون ہوگا؟ وہ تو چائنا ہی ہوگا، چونکہ چائنا کے پاس جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی گڈس ہیں جو مارکیٹ کی تلاش میں نکلا ہے، اور وہ اپنے جو تجارتی مقاصد کے لیے جو ٹائم اور اسپین جو ہے وہ کم کرنا چاہتا ہے، چونکہ جو دوسرے ذرائع سے وہ تجارت کرتے ہیں تو اس میں کئی ہفتے کئی مہینے لگتے ہیں، ویئر ایز کہ یہ 3000 جو مائل کا جو کلومیٹر کا جو سفر ہے یہ گھنٹوں میں طے ہوگا. تو لہٰذا سب سے زیادہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر کوئی بینیفیٹڈ ہے تو وہ تو چائنا ہے. پاکستان کا جو ہے وہ اس وقت تک ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پشتونخوا کے اپنے تحفظات ہیں، سندھ والوں کے اپنے تحفظات ہیں، بلوچستان والوں کے اپنے تحفظات ہیں. اس پہ پاکستان کے اندر بھی ابھی تک کوئی کنسنسس لوگ عوام کی یا جو ان قوموں یا صوبوں کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو شدید پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو چاہے جائے کہ جو سیٹل ایریاز ہیں جو پاکستان کا قانونی حصہ ہیں، آئینی حصہ ہیں، ان میں لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو ویئر ایز کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری کے اندر جو ہے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ وہاں سے لنک کیا جائے گا تو وہاں کے لوگوں کے تو سیریس جو ہے وہ اختلافات ہیں، سیریس کنسرن ہیں اور ان کو ایڈریس کیے بغیر ہم اس سی پیک کی شوکت علی کشمیری صاحب، یہاں جو حکمران ہیں پاکستان کے سیاسی لیڈران ہیں، حزب اختلاف ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، پاکستان کے خلاف قوتیں ہیں، وہ سی پیک کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا وضاحت کریں گے ذرا؟ دیکھیے جو ہے نا، صوبہ جو پشتونخوا ہے اس کا سٹنگ جو ہے چیف منسٹر اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ گورنمنٹ کی اپنی جو اتحادی لائک جمعیت العلماء اسلام جو ہے مولانا فضل الرحمان کی، ان کے بھی سیریس کنسرن ہے، سیریس ریزرویشنز ہیں اس سی پیک کے حوالے سے، اس کے روٹس کے حوالے سے. تو اگر یہ سارے لوگ اینٹی پاکستان ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کوئی پاکستانی نہیں. لیکن اس تناظر میں دیکھا جائے تو بھارت بھی جو ہے پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی کھل کر مخالفت کر رہا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. وہ دنیا میں بین الاقوامی تناظر میں بھی جو ہے ایک سب سے سر فہرست مخالف دکھائی دیتا ہے. تو اس حوالے سے ایک یہ آواز اس سے میچ ہوتی دکھائی نہیں دیتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انڈیا کی جو کنسرنز ہیں وہ بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے، چونکہ انڈیا جو ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ نے پوری اسٹیٹ کا ایکسیشن ہمارے ساتھ کیا ہے، لہٰذا وہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوریز کے ایریاز ہیں ان پہ اس کی کنسرن ہے. باقی تو اس کا کوئی پاکستان کے اور چائنا کے کتنے پروجیکٹ مشترک پاکستان میں چل رہے ہیں، وہاں تو کبھی کوئی انڈیا نے جو ہے وہ اپنی کوئی کنسرن نہیں شو کی. یہ تو گلگت بلتستان کے حوالے سے، چونکہ اس میں اس کا بھی اپنا کلیم ہے اور ان کی اپنی جو پارلیمنٹ کی جو ریزولوشن ہے کہ یہ سارے ایریا جو ہے وہ انڈین یونین کا حصہ ہیں، اور جب یہاں یہ ویکیٹ ہو جائیں گے اور ریاست ری یونیفائی ہو جائے گی تو دین جو ہے وہ ہم. لیکن جو کشمیر کی پارٹیاں جو ہے الحاق پاکستان کا جو نعرہ لگاتی ہیں، یا دیگر جو پاکستان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، وہ کشمیری جو لیڈران ہیں وہ اس سی پیک کے معاملے کو بڑے جو ہے سیریس انداز میں لے رہے ہیں کہ بہت بینیفٹ ہوگا، کشمیر کے جو اکنامیکلی ٹریڈ کے حوالے سے اپرچونٹی کھلیں گی. تو اس بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیے ان لیڈروں کی دعووں کی یا ان کے کشمیریوں کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کا اظہار جو ہے وہ گلگت وہ جو منگلا ڈیم ہے اس کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ آج اتنے عرصے سے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ پوری بجلی تو لے کے نہیں دے سکے، 300 میگا واٹ کی ان کی ضرورت ہے، وہ نہیں لے کے دے سکے. اور جو پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن اپنے لوگوں کے وسائل کی لوٹ سوٹ کا ہنر ہوتا ہے اور وہ آنسو بہاتا ہے. تو جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں، وہ اپنا حق اس طرح جس طرح کے خیبر پختونخوا کے جو لیڈر ہے اس نے چھڑی لے کے تو وہ آ کے اسلام آباد میں کہا کہ نکالو ہماری رائلٹی اور ہمارے سارے جو اوور ڈیوز فنڈز ہیں. تو ہماری تو آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ احتجاج کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ جی مجھے جو ہے وہ وزیر امور کشمیر نے بکرا کہہ دیا. یعنی اس کا پروٹیسٹ جو ہے وہ کبھی آزاد کشمیر کے یہ 2 دریا جو ہے اس کی کنسنٹ سے اسے پوچھے بغیر ان کے رخ موڑ دیے گئے. یہ جہلم اور نیلم ہائیڈرو پروجیکٹ جو بنایا گیا ہے، اس میں اس وقت تک آزاد کشمیر کی گورنمنٹ پاکستان کو یہ تک نہیں کہا کہ بھائی اس کی ملکیت جو ہے یہ وسائل ہمارے ہیں، سرزمین ہماری ہے، اس کی ملکیت ڈیفائن کرو، اس میں ہمیں کیا حصہ ملے گا.
وہ اس پہ تو وہ خاموش ہے. تو لہٰذا ان کا پرو پاکستان ہونا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اقتدار میں بیٹھو. جس وقت اقتدار ان کو جاتا نظر آتا ہے تو اس وقت یہ سارے پرو کشمیری ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ جو ہے نا ان کے پاس شناخت کے نعرے بھی آتے ہیں. ادروائز تو یہ جو جب ان کو اقتدار قریب نظر آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ جیو سی مری کے گھر پہ بھی سلام دینے کے لیے جو ہے نا ان کی ٹانگوں میں جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے. تو لہٰذا ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے وزیر امور کشمیر سے اپنے حلقہ جات کے امیدواروں کو ٹکٹ دلوانا جو ہے وہ اپنے لیے باعث شرف محسوس کرتے ہیں. اور شرف ان کو کیا ہے, ان کو اعزاز کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم آزاد کشمیر کے جو اقتدار ہے یعنی اس گنائے بے لذت میں وہ شریک ہو جائیں گے. گنائے بے لذت میں اس لیے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کے اور پرائم منسٹر کے کانسٹیٹیوشنلی کیا اختیارات ہیں. اب تو یہ بیچ چورا ہے, یہ بانڈا پھوٹ گیا ہے کہ ایکٹ 74 جو ہے اس میں تو آزاد کشمیر کی حکومت ایک ٹوٹلی نماشی ہے, اور وہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کو وہ تو اس کانسٹیٹیوشن کی کسی شک پہ نظر ثانی بھی نہیں کر سکتی, اور جس میں میرے رائٹ جو ہے وہ کرٹیل ہیں کہ مجھے نہ فریڈم آف ایسوسیشن ہے اور نہ میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس جا سکتا ہوں جب تک کہ میں اپنا پورا ملک پاکستانیوں کو. اگر شوکت علی کشمیری صاحب اگر سی پاک کے تناظر میں آپ دیکھیں تو پاکستان جو گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کی بھی جو ہے کوشش کر رہا ہے, تو یہ اس تناظر میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ کوئی سازش ہو رہی ہے یا کیا سلسلہ جو ہے وہ بروئے کار لایا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے 22 اکتوبر 1947 کو ٹرائبل انویژن کر کے کشمیر کی تقسیم کی راہ ہموار کی, اگر گلگت بلتستان کو یونیلیٹرلی پاکستان اپنا صوبہ ڈکلیئر کرتا ہے تو یہ صوبہ کبھی اس کا بن نہیں سکے گا. لیکن چونکہ کشمیری قوم ایک کمزور قوم ہے اور یہ ایک ایٹمی طاقت ہے, زور زبردستی سے طاقت کے بلبوتے پہ کسی قوم کو غلام بنایا جا سکتا جس طرح ہم غلام ہیں, لیکن اس غلامی کو ہم قبول کریں گے یا نہیں کریں گے یہ پاکستانیوں کو اچھی طرح پتہ ہے. کہ اگر بنگالی جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری رہنا انہوں نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے بنگلہ دیش بنا دیا, تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی دوسرے درجے کے شہری نہیں رہیں گے اور اپنے قدرتی وسائل کی اس لوٹ کھسوٹ کو برداشت نہیں کریں گے. سردار صاحب, آنے والا جو آمدہ انتخابات ہیں کشمیر کے اندر, وہاں آپ کی پارٹی بھی جو ہے حصہ لینے جا رہی ہے, تو آپ کی کشمیر پالیسی کیا ہوگی, اس کی وضاحت کیجئے تھوڑی سی. دیکھیں, ہماری پارٹی جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت پہ یقین رکھتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر اپنے تاریخ کے تسلسل میں ایک آزاد اور خود مختار مملکت ہی رہ سکتی ہے, اور پاکستان اور ہندوستان کا بھی فائدہ اسی میں ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو پانی کے کنسرن ہیں, ایک آزاد اور خود مختار کشمیر زیادہ بہتر طریقے سے ان کنسرن کو ایڈریس کر سکتا ہے, اور انڈیا کے جو تجارتی جو الٹرنیٹ روٹس تلاش کر رہا ہے تو گلگت بلتستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر ہی روٹ مہیا کر سکتا ہے. تو لہٰذا اگر تقسیم کشمیر ہوتی ہے تو ہندوستان اور پاکستان کے تنازعات کبھی ختم نہیں ہوں گے, اور یہ تنازعات جاری رہیں گے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بھگتے رہیں گے, پاکستان کے عوام بھی, انڈیا کے عوام بھی, اور کشمیری تو برسا برسے بھگتے ہی رہیں گے. انتخابات آنے والے جو ہیں, جو لوگ ریاستی اور غیر ریاستی پارٹیوں کا رونا روتے تھے آج وہ ایک پیج پر دکھائی دیتے ہیں, تو اس حوالے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کہاں پہ منافقت ہے, کہاں پہ غلط پالیسیاں جو ہے بنائی جا رہی ہیں؟ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی قیادت ہمیشہ ہی موقع پرستی کا شکار رہی ہے, اور اس کے لیے اقتدار کے حصول کے لیے کوئی بھی طریقہ جو ہے نا وہ جائز ہے. اس نے کبھی اصولوں کے لیے کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے. ہاں, کچھ لیڈروں نے لڑائیاں ضرور لڑی ہیں. سردار ابراہیم نے لڑائی لڑی ہے, سردار قیوم نے لڑائی لڑی ہے, کیچ خورشید محروم نے لڑائی لڑی ہے, چودھری نور حسین نے لڑائی لڑی ہے, اور ان سب کو جو ہے وہ جیل کی ہوا کھانی پڑی. سردار ابراہیم تک غداری کا مقدمہ بنا کے اس کو جیل میں ڈالا گیا. سردار قیوم کو 19 ماہ جو ہے وہ قلندری کی جیل کی ہوا کھانی پڑی پاکستان کی مداخلت کے خلاف, اور کیچ خورشید محروم کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کو ڈیفائن کرنے کی سزا جو ہے وہ دلائی کیپ میں ملی. تو لہٰذا پاکستانیوں نے تو حق مانگنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا, اور اس کے بعد یہ سارے سدھائے ہوئے لیڈر تھے جنہوں نے ایکٹ 74 کو اپنے گلے میں سجا لیا.
اور اس غلامی کی دستاویز کو جو ہے نا اگلی نسل کو بھی کہہ دیا کہ تم بھی اپنے گلے میں ڈال لو. ورنہ اگر یہ اس وقت مزاحمت کرتے جس طرح دیگر جو باغیرت قومیں ہوتی ہیں, جو بشعور قومیں ہوتی ہیں, ان کے رہنما جس طرح مزاحمت کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایکٹ 74 جیسا جو ہے ایک کالا قانون جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں پہ مسلط کیا جاتا ہے. ایسے دوگلی پالیسیوں کے حامل جو حکمران ہیں کشمیری قوم جو ہے ان کے خلاف شعور و بیداری کی جو ہے وہ ثبوت کیوں نہیں دیتی اور کیوں نہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتی؟ دیکھیے, لوگ تو اس کا اظہار اس طرح دیکھیے کہ ان میں سے کوئی بھی اقتدار سے بے دخل ہوتا ہے تو لوگوں کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا. مسلم کانفرنس سے کی ٹوٹ پھوٹ ہو کے تو مسلم لیگ نون بنی اس کے بدن سے, تو لوگ جوگ در جوگ اس کو بھی ویلکم کہتے ہیں, اور پی ٹی آئی آئی تو اس کو بھی لوگ ویلکم کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان لیڈروں کے کسی رول سے بھی مطمئن نہیں ہیں, لیکن وہ ایک ہوپ کرتے ہیں کہ شاید اس لڑائی کے اندر جو اقتدار کی چھینا جھپٹی کی ہے, اس میں ہمارے حقوق کو بھی کہیں نہ کہیں تحفظ مل جائے. ورنہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. لوگ اگر ہوتے تو سردار قیوم صاحب جو ہے وہ 19 ماہ جیل میں رہے اور آزاد کشمیر میں چڑیا نہیں چونکی. سردار ابراہیم صاحب پہ ابڈو لگا, سردار ابراہیم صاحب کو 2 مہینے کراچی میں روکے رکھا اور پھر آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا. تو اس پہ لیکن جب سردار ابراہیم صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کی مداخلت کے خلاف ہوں, تو لوگوں نے جو ہے وہ بندوقیں بھی اٹھا لی, اور 1950 سے لے کے 1955 تک لوگوں نے پاکستان آرمی اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ دور لڑائی لڑی. تو یہ بھی ایک تاریخ ہے. جب لیڈروں نے کسی اصول کے خلاف, کسی اصول کے لیے جو ہے نا وہ آواز دی, تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ لبیک کہا. لیکن جب لیڈر جو ہے وہ اقتدار کے لیے ادھر ادھر جھولتے رہتے ہیں, تو لوگ بھی اپنے اس میں جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ہمیشہ کالونیل خطوں کے اندر جو ہے وہ لوگ ہیں اپنے جذبات کا اسی طرح اظہار کرتے ہیں جس طرح آزاد کشمیر کے لوگ کرتے ہیں. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کہ آج بھی ریفرینڈم ہو تو لوگ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حق میں زیادہ ہیں. لوگ پاکستان کی جو مداخلت ہے اس وقت, جس وقت پاکستان کو بڑا مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ قرار دیا جا رہا تھا, تو اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں نے بندوق اٹھا کے کہا کہ ہم وزیر امور کشمیر کی مداخلت آزاد کشمیر میں نہیں مانتے. ہم پاکستان کے مسلط کردہ کسی بھی کٹ پتلی کو نہیں مانیں گے. لیکن بعد ازاں مکمل طور پر لیڈرشپ جو ہے وہ موقع پرستی کا شکار ہوئی, مذہب پسندی کا شکار ہوئی, کمپرومائز کیے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, تو لوگ بھی جو ہے نا وہ بیگانہ ہو گئے. تو آج اگر آپ اس طرح دیکھیں تو لوگ بیگانگی کا شکار ہیں. کیوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مقدر ہی یہ ہے کہ 18 سال کا بچہ جو ہے وہ پردیس میں جائے. آج کشمیر کی مائیں جو ہے وہ پردیسی بچوں کو پیدا کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ شاید قدرت نے ہماری یہی ذمہ داری لگا دی ہے. اور جس جبر اور کرب کا شکار ہوتی ہے ایک ماں اپنے بچے کو, ایک نومولود کو جو ہے نا وہ اپنے سے جدا کرتے ہوئے, یہ تو اس ماں کے دل سے ہی کوئی پوچھے. ناظرین, آپ نے دیکھا اور کس کرب کا شکار ہیں کشمیری. خدا نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. کشمیری قوم کو اپنی حالت, اپنے حالات, اپنے واقعات تبدیل کرنے کے لیے, اپنی تاریخ بدلنے کے لیے, اپنے موجودہ حالات کو جو ہے بہتری کی طرف لے جانے کے لیے خود اقدامات اٹھانے ہوں گے. غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. شکریہ ناظرین, بہت مہربانی.